دوستو السلام علیکم، اپنی ویڈیو چینل کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ دیکھیں، بینگن کے پودوں میں طرح طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ لگتی رہتی ہیں۔ تو یہ میرے پودے کو بھی یہ دیکھیں بیماری لگ گئی تھی، تو میں نے اس کو دوائی دی اور وہ ایک ہی دن میں اس کا فنا فلا جو ہے وہ ہو گیا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ پتے جو ہے یہ بیمار ہو چکے ہیں، ان کو کاٹ دینا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ نہ تو خوراک بنانے کے کام آ رہے ہیں، بلکہ الٹا یہ جو بیماری چھوڑ گئی ہے، جو مرنے والے حشرات تھے وہ چھوڑ گئے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ اس کو پودے کو بڑھنے نہیں دیں گے۔ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے یہ پتے جو ہیں یہ کاٹ دیے جائیں۔ جو نئے پتے یہ دیکھیے یہ صحت مند پتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ ان کو چھوڑ کے باقی کے جو پتے ہیں یہ، کیونکہ اب یہ پودے کے لیے کارآمد تو ثابت ہو نہیں رہے، بلکہ الٹا نقصان یہ کر رہے ہیں کہ کھانا کھا لیتے ہیں اور کام ان کا کوئی ہے نہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان جان چھڑا لی جائے کہ پودے نے جو خوراک ان کو دینی ہے وہ جو نئے پتے ہیں ان کو دے، جو نئی شاخیں بننے والے ہیں ان کو دے، پھر تو چلیں ٹھیک ہے۔ یہ تو بس مفت کا خرچہ پانی جو ہے وہ ان کے اوپر ہو رہا ہے، تو اس لیے اس سے بہتر یہی ہے کہ ان سے جان چھڑا لی جائے۔ دیکھیں یہ پتے بیماریوں کی ہماجگاہ ہیں۔ یہ میں آپ کو کوئی پتا نکال کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ وہ جو سنڈیاں اور میکسیکن ویڈ جو تھی پیلے رنگ کی، میں نے ابھی ویڈیو بھی لگائی تھی کچھ دن پہلے، اس کا اٹیک ہوا تھا، تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو سپرے کیا تھا۔ تو سپرے کرنے کے بعد وہ ایک ہی سپرے سے تقریباً ختم ہو گئے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پہ وہ کچھ نہیں ہے۔ تقریباً ایک ہفتہ پہلے کی ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دوائی جو ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی دوائی کون سی دینی ہے، دیکھیں اس میں یہ دوائی جو ہے یہ لا کے آپ رکھ لیں، یہ والی، تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ہر بیماری کا علاج جو ہے نا یہی ہے، کسی بھی بیماری کا، تیلے کا، یہ وہ کسی بھی چیز کا اگر اس کے اوپر اٹیک ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ لا کے رکھ لینی ہے۔ اس میں سے چند قطرے جو ہے وہ بوتل میں مکس کریں اور اس کی سپرے کر دیں۔ اس کا نقصان اس لیے زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ دیکھیں یہ اسمیل پیدا کرتے ہیں، اور اسمیل پیدا کرنے کی وجہ سے آکسیجن جو ہے وہ پودوں کے گرد جو ہے وہ اس کی مقدار کم آ جاتی ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ پٹھوں پہ، یہ حشرات کے پٹھوں پہ اثر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں۔ یہ تھی چھوٹی سی آج کی ویڈیو، میں نے سوچا چلیں آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ پودا، اس کی شاخیں، یہ جڑیں جو ہیں یہ ایکسپوز ہو رہی ہیں۔ اب یہ میں اس کو کیا کروں گا، میں اس کو مٹی جو ہے وہ مٹی میں اس میں 2-3-4 انچ یہ یہاں تک مٹی جو ہے وہ دوں گا تاکہ اس کی جڑیں ایکسپوز نہ ہوں اور اس کو خوراک حاصل کرنے کے لیے بہتر ماحول مل سکے۔ اس کے بعد اب اس میں پھول آنے ہیں اور بینگن لگنے ہیں، تو اس کے لیے پودا جو ہے یہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے۔ بیماری کا اس کا جو اٹیک تھا اس کا اس کو مقابلہ کروا دیا گیا، اور اب یہ اپنی گروتھ کی طرف دھیان دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اللہ حافظ۔